ایسا خالق ہے کہ وہ اپنی ذات سے نظر نہیں آتا، وہ اپنی صفات سے نظر آتا ہے۔ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم۔ میرا بندہ، میری بندی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بندہ، میری بندی، کوئی آنکھ لے کر آ، ایک آنکھ لے کر آ جس میں حیا کا سرما لگا ہوا ہو، جو غلط دیکھنے سے پہلے جھک جاتی ہو، جو اوروں کی بیٹی کو دیکھنے سے پہلے جھک جاتی ہو، جس میں حیا کا سرما لگا ہوا ہو، آنکھ لے کر آ جو ان حرام ناچ گانوں سے پاک ہو، اس کو درخت کے پتے پتے میں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ اور یہ چڑیوں کا چہچہانا اور بلبل کا نغمہ اور کوئل کی کوک اور صدف کا موتی اور پرندوں کے ڈاروں کے ڈار اور کونجوں کا مل کے اڑنا اور بگلوں کا مل کے اڑنا اور پرندوں کا پروں کو پھیلانا اور سگڑنا اور آسمان کے جھرنوں سے پانی کا گرنا اور قطرہ قطرہ بن کے ندی نالوں میں تبدیل ہونا، یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے، اللہ ہے، اس کا نور ہی تو ہے بکھرا ہوا اور اس آنکھ کو نظر نہیں آتا، اس آنکھ کو نظر نہیں آتا جو بے حیا ہو چکی ہو، جو دنیا کے جسموں میں رکھ کر اللہ سے آشنا ہو چکی ہو، اور درخت کا ایک ایک پتا اور ایک ایک خوشہ اور ایک ایک ٹہنی اور ایک ایک جڑ اور جڑ کا ایک ایک رشہ اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اس مالک کی تسبیح پڑھنے میں مشغول ہے۔ کان لو جو موسیقی نہ سنتے ہوں، کان لو جو ان طبلہ اور سرنگی سے نہ آشنا ہوں، جو کان پاک ہوں گے، جو کان پاک ہوں گے، میرے رب کی قسم کائنات کا ایک ایک ذرہ اسے سبحان اللہ پڑھتا ہوا سنائی دے گا۔ اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ، جو کسی تعریف میں نہیں سما تھا، تعریف کرنے والوں کے احاطے میں نہیں سما تھا، رنگ اور بو کے وہ تخیلات میں نہیں سما تھا، ادیب کی ادب کی شگافیوں میں وہ نہیں سما تھا، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، مسلمان مومن مرد کا اور مسلمان مومن عورت کا یہ دل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ اپنی ساری تجلیات کے ساتھ اس دل میں آ جاتا ہے۔ یہ دل پاک کر لو، اس دل کو دھو لو، اس دل کو اجلا بنا لو، میرے رب کی قسم عرش پر وہ تجلیاں نہیں پڑے گی جو آپ کے دل پر پڑے گی۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میرا بندہ، میری بندی، میں تو تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، کن کے جن کے دل اللہ سے آشنا ہو، جن کی زبان گالی گلوچ سے پاک ہو، جن کی آنکھ اور ان کی بیٹی کو غلط نظر
اس بچھی زمین پہ غور کرو، بلند آسمان پہ غور کرو، پکار اٹھو گے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس نظام کو بنا سکتا۔ ارے تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ صبح مشرق سے نکلتا ہوا سورج دیکھ، رات کو جھیل ملاتے ہوئے ستارے دیکھ، کھڑتا اور بڑھتا چاند دیکھ، اپنے جگر گوشے کا نظام دیکھ، اپنی آنکھوں میں لگے ہوئے 26 کروڑ بلب دیکھ جو جل بجھ رہے ہیں، اپنے کانوں میں لگے ہوئے 2 لاکھ ٹیلی فون دیکھ جو میری بات فوراً آپ تک پہنچا رہے ہیں، مور کا حسین سینہ دیکھ، اس کا ناز و نخرہ دیکھ، کوئل کی کوک دیکھ، بلبل کا نغمہ دیکھ، آسمان کے جھرنوں سے گرتا ہوا پانی دیکھ، قطرہ قطرہ بن کے ندی نالوں میں تبدیل ہوتا ہوا پانی دیکھ، شیر کا دھاڑنا دیکھ، ہاتھی کا چنگھاڑنا دیکھ، کرگس کی بلند اڑان دیکھ اور عقاب کی بلند اڑان دیکھ، پھر دودھ کا دہی میں بدلنا دیکھ، دہی کا مکھن میں بدلنا دیکھ، مکھن کا غذا میں بدلنا دیکھ، پھر تتلی کو پکڑ کر اس کے چھوٹے سے پروے بنے ہوئے حسین و جمیل پرنٹ کو دیکھ۔ کیا یہ سب کچھ دیکھ کر بھی تمہیں اللہ کا یقین نہیں آتا کہ اللہ ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ مجھے کیوں بنایا؟ مجھے کیوں بنایا؟ ناچنے گانے بجانے کے لیے، ڈگریاں ملازمت کے لیے کیوں بنایا؟ انسانی علم یہاں پر آ کر چپ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی میرا اللہ ہی بولا، ارے او میرا بندہ، ارے او میری بندی، بنایا تو تجھے میں نے اپنے لیے تھا، لیکن تو نفس کا پجاری بن بیٹھا۔ دیکھو دیکھو کیسا کریم رب ہے جو میرے سارے دن کے گناہ دیکھتا ہے، کبھی جھوٹ، کبھی سود، کبھی برائی، کبھی حرام موسیقی۔ میرے اللہ نے دیکھا کہ میں نے ہاتھ عدل کے لیے دیا، یہ ناانصافی کرتا چلا گیا۔ میرے اللہ نے دیکھا کہ میں نے آنکھ اپنی راہ تکنے کے لیے دی اور قرآن دیکھنے کے لیے دی، لیکن یہ حرام چیزیں دیکھی چلی گئی۔ میرے اللہ نے دیکھا کہ زبان میں نے قرآن پڑھنے کے لیے اور اپنی ضرورت کی بات کرنے کے لیے دیے، لیکن یہ گالیاں بکتی چلی گئی، یہ جھوٹ بولتی چلی گئی۔ میرے اللہ نے دیکھا کہ میں نے جسم اپنی اطاعت کے لیے دیا، لیکن یہ میری نافرمانی کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا۔ ارے دیکھو 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 کیسا کریم رب ہے جو میرے سارے دن کے گناہ دیکھتا ہے، لیکن جب رات آتی ہے، جب رات آتی ہے تو میٹھی نیند سے سلاتا ہے، جیسے میں نے پورے دن میں اس کی ایک بھی نافرمانی نہ کی ہو۔ اس اللہ کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ اس اللہ کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ ہماری منزل اللہ ہے، ہماری منزل اللہ ہے۔ ہم زندگی کے پجاری نہیں، ہم ملک اور مال اور عزت کے پجاری نہیں، ہم اللہ کے پجاری ہیں، ہم اللہ کے پجاری ہیں، ہم اللہ کے پجاری ہیں۔ فرعون کی ایک باندی مسلمان ہو گئی، اس کی 2 بچیاں ایمان کی خوشبو جب پھیلی تو فرعون کو پتہ چل گیا، فرعون کو پتہ چل گیا۔ اس کی 2 بچیاں، ایک انگلی پکڑ کے چلتی ہے، دوسری اس کی گود میں ہے۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا، محل میں بلایا، ایک کڑا اس میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلائی۔ جب وہ کڑکڑانے لگا تو فرعون بولا، بول اگر مجھے رب مانے گی تو بچیاں مبارک، ملک اور مال اور عزت مبارک۔ اگر موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو پہلے تیرے
ہم نہ اولاد کے غلام، نہ ملک اور مال اور عزت کے غلام، ہم تو غلام اللہ ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں۔ تو یہی تو کرے گا، چلائے گا، چلا دے۔ ارے ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ تو یہی تو کرے گا، چلائے گا، چلا دے۔ موت ہمارے لیے فنا کا پیغام نہیں، موت تو ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ انہوں نے اس کی بڑی بیٹی جو اس کی انگلی پکڑ کے چلتی ہے، اس کے بالوں سے پکڑا اور یوں کھینچا، اس نے چیخ ماری، اماں اماں کا کلیجہ تو پارا پارا ہو گیا، لیکن اللہ کی اطاعت کا دامن اس سے نہ چھوٹا، وہ صبر کا پہاڑ بن گئی۔ ہماری اب یہاں ہوتا تو پارا پارا ہو جاتا۔ وہ کیا ایمان والی عورت ہے، قیامت کے دن جب یہ ماں آئے گی تو آج کی عورتوں کو جگہ کہاں ملے گی کھڑے ہونے کی؟ وہ کیسے کہہ پائے گی کہ ماحول ایسا تھا، یونیورسٹی ایسی تھی، کالج ایسا تھا؟ نہیں نہیں، کوئی جواب نہ بن پائے گا، کوئی جواب نہ بن پائے گا۔ وہ سامنے کھڑی صبر کا پہاڑ، آنکھ سے ایک قطرہ نہیں۔ ایمان انسان کو پتھر نہیں بنا دیتا، صرف زندگی تبدیل کرتا ہے۔ وہ سامنے کھڑی ہے، بیٹی کے سر کو انہوں نے ڈبویا تیل میں، تیل میں۔ ارے دیکھتے نہیں ہو کیسے پکوڑے تلے جاتے ہیں، اور بیسن کے ساتھ تیل کیا کرتا ہے؟ وہی اس بچی کے ساتھ اس تیل نے کر دیا، لیکن ماں سامنے کھڑی ہے، ماں کی آنکھ سے ایک قطرہ نہیں۔ اللہ نے اس کے اندر کو دیکھا، وہاں پہ تو آبشاریں کھلی ہوئی تھی، وہاں تو آبشاریں کھلی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، ماں نے بچی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ بچی نے کہا اماں غم نہ کرنا، ہم تھوڑی دیر کے بعد اکٹھے ہو جائیں گے، غم نہ کرنا، ہم تھوڑی دیر کے بعد اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے معصوم پھول کو پکڑا، آئے آئے آئے، معصوم بچہ تو پرائے کا ہو، اس پر بھی رحم آتا ہے، اس پر بھی پیار آتا ہے۔ اور جس ماں کا جگر گوشہ دودھ پیتا ہوا بچہ آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو اور ایک بول اس کی جان بچا سکتا ہو، کدھر چھپو گے اس ماں سے؟ کہاں سے جواب بن پائے گا اس ماں کے سامنے؟ انہوں نے اس معصوم پھول کو ٹانگوں سے پکڑا، اس کو نہیں پتا میرا قصور کیا ہے، میرا ان کا بگڑا کیا ہے، مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یوں پکڑ کے کھینچ کے اس کو تیل میں پھینک دیا، اور وہ بھنی گئی مچھلی کی طرح، اور وہ تلی گئی مچھلی کی طرح پھر اس خود کو پکڑنے لگے۔ تو وہ کہنے لگی فرعون میری ایک خواہش ہے، پوری کرو گے؟ فرعون بولا کیا؟ وہ کہنے لگی جب مجھے جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ پہ دفن کر دینا۔ فرعون کہنے لگا تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ یہ خود ہی کود گئی بیچ میں اور جل گئی اور بھنی گئی مچھلی کی طرح، ہڈیاں بچ گئی، ہڈیاں بچ گئی، ہڈیوں کو اٹھایا گیا اور ایک جگہ پہ دفن کر دیا گیا۔ میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ میرے نبی جب معراج کو چلے، آپ جب مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ سے آپ جب اوپر عرشوں کی طرف جانے لگے تو آپ نے کہا جبریل مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، وہ ایسے اللہ پہ قربان ہوئی تھی کہ جس دن سے جہاں پہ ان کی ہڈیاں دفن ہیں، اس دن سے آج تک وہاں سے یہ خوشبو اٹھ رہی ہے۔
اللہ سے یاری لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، سبم چن دے گا۔ یہ بھٹکی ہوئی انسانیت ہے جنہیں زبان کا چسکا، آنکھوں کا چسکا اور اپنے نفسانی چسکوں کو پورا کرنے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہاں ہر حسن ڈھل جاتا ہے، ہر جوانی ڈھل جاتی ہے۔ آج شیشوں کے سامنے کھڑا ہوا جوان، کیا لڑکی کیا لڑکا، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی دائیں زاویے سے شیشہ، کبھی بائیں زاویے سے شیشہ، کبھی پیچھے شیشے کر کے دیکھتا ہے، کبھی اپنی گالوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، اور اپنے حسن پہ اتراتا ہے اور اپنی تعریف کا طلبگار بنتا ہے۔ ارے چند صبحیں چند شامیں، چند صبحیں چند شامیں، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا؟ دیکھو دیکھو دیکھو، آج بڑھاپے کی مکڑیوں نے حملہ کیا، اور ان بڑھاپے کی مکڑیوں نے اس کے ماتھے پہ ایسا تانا بانا بنا بڑھاپے کا، اسے کہتے ہیں شیشہ دیکھو، شیشہ دیکھو۔ نہیں نہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ تو ہی ہے۔ نہیں نہیں، میری تو بڑی جوانی تھی، میرا تو بڑا حسن تھا، میں تو وقت کی زلیخا تھی، میں تو وقت کا یوسف تھا۔ ارے دیکھ تو صحیح، یہ تیرا ہی چہرہ ہے۔ یہ بڑھاپے کی مکڑیاں کس وقت آئیں؟ تو نے تو بڑا زور لگایا تھا کہ بڑھاپا نہ آنے پائے اور چہرے کی رونق نہ جانے پائے۔ لاکھوں قسم کے میک اپ سے تو نے اپنے آپ کو سجایا سنوارا۔ ہرنی جیسی آنکھ، اس کی تو ہرنی جیسی آنکھ تھی، لیکن آج اس آنکھ کا پپوٹا نہیں اٹھ رہا۔ اس کی تو بڑی ناز و انداز والی چال تھی، لیکن آج اس سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، یہی دنیا کی حقیقت ہے، یہی دنیا کا دھوکہ ہے۔ ارے اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ سے دوستی لگاؤ۔ اللہ سے دوستی لگانا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام دعا کو نکلے تو میرے رب نے کہا موسیٰ، تیرا ایک امتی ہے، وہ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ کھڑا ہے میں بارش نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے آئے، وہ بھائی نکلو نکلو نکلو، وہ باہر نکلو جو 40 سال سے اللہ کا نافرمان ہے، وہ بیچارہ میرے جیسا گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ اس نے ادھر دیکھا کوئی نہ نکلا، ادھر دیکھا کوئی نہ نکلا، آگے پیچھے دیکھا کوئی نہ نکلا۔ اس نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے رب، 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو پردے ڈالتا رہا اور تو چھپاتا رہا۔ آج میں باہر نکلوں تو ذلیل ہو جاؤں، اور اگر نہ نکلوں تو بارش نہیں ہوتی۔ میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ ارے سن رہے ہو، یہ توبہ نمبر 2 کر رہا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے، اللہ کی محبت میں نہیں کر رہا۔ لیکن ایک دم گھٹا گھنگور آئی اور بارش چھما چھم ہونے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، نکلا تو کوئی نہیں، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ میرے رب نے کہا موسیٰ، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تو خیر میں نے کر دی۔ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کوئی مانتا ہے؟ 1 منٹ کی نافرمانی معاف نہیں کرتی۔ بھائی کو منانے جاؤ، وہ دروازہ ہی نہیں کھولتا، اپنے باپ کو منانے جاؤ، وہ چہرہ پھیر کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ 40 سال کے گناہ میرے رب تو نے اتنی جلدی معاف کر دیے۔ میرے رب نے کہا ہاں، اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، اس کا نام تو بتا دے۔ تو میرے رب نے کہا موسیٰ، وہ 40 سال میرا نافرمان تھا، میں پردے ڈالتا رہا،
شبہ رہا، آج اس نے توبہ کر لی تو میں کیسے اسے رسوا کروں؟ اور میں کو پردے چاہ کرنے والا ہوں. ارے اس اللہ سے دوستی لگاؤ، اس اللہ سے یاری لگاؤ. میں کو خطیب نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تمہارا ہی بھائی ہوں. چند الفاظ آپ کی گزارش ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں. یہ سب دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. یہ برقی کنتموں کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، ایک جاب کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، ایک ڈگری کو ہم نے منزل بنا لیا ہے. پر میں کیا کروں، میرے کالج میں یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ میرا اللہ کیا ہے، میرا نبی کیا ہے، ماں باپ کیا ہے. وہاں 2 + 2 4 سکھائے جا رہے ہیں. میرے دین میں ہے کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے. یہی تو بدقسمتی ہے کہ ماں کو اولادیں ذلیل کرتی ہیں. ماں کا گریبان باپ کا گریبان پر پکڑ کے بیٹا کہتا ہے تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے. ایک بچی کا سنا، لڑکی کا، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی میرے سامنے پھونک نہیں، اور اس ماں کے اتنے بڑے آنسو. میں جذباتی ہو جاتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. اس ماں کے اتنے بڑے آنسو وہ زمین پہ گر رہے تھے اور وہ بیچاری خاموش بے بس. یہ آنسو آئے گا نہیں جاتے، یہ آنسو اللہ کی قسم اگر یہ دنیا جزا سزا کا جہان ہوتا تو اس بچی کو زمین نکل جاتی. ہاں جب ماں کو اولادیں ذلیل کرتی ہیں، جب ماں کو ایسے الفاظ، ماں کی پتہ ہے اللہ کی دور ہے، چپ کر جاؤ، بکواس نہ کرو. یہ میرا دین بتاتا ہے کہ ماں کیا ہے. حضرت عمر کا، میرے نبی نے کہا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا اس یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اور اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اور اس کا خاندان ہوگا کرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اور اس کا رنگ ہوگا کالا، اور اس کی پشت پہ سفید نشان ہوگا. عمر جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، علی آپ بھی اس سے دعا کروانا. کون عمر، کون عمر؟ کب میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا. روضہ رسول میں عمر یہ نقشہ ہے، یہ اللہ کے نبی درمیان میں، ان کے دائیں طرف ابو بکر اور ان کے بائیں طرف عمر. اور ایک یہ نقشہ ہے، یہ اللہ کے نبی، ان کے کندھے کے ساتھ ابو بکر اور ان کے کندھے کے ساتھ عمر. نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہو عمر اویس سے دعا کروانا. یا رسول اللہ اویس سے کیوں؟ تو میرے نبی نے کہا عمر اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. ہماری مائیں ذلیل ہو جاتی ہیں، میں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتی ہے. نہ سکول نے بتایا، نہ کالج نے بتایا. حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے. پوچھتے بھائی کو اویس و بنو عامر تو کوئی نہ نکلتا. تو ایک دفعہ آپ نے سارے حاجیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا فرمایا اور فرمانے لگے بھائی سارے حاجی بیٹھ جاؤ، یمن سے آنے والے حاجی کھڑے رہو. تو یمن والے کھڑے رہے، باقی سارا مجمع بیٹھ گیا. پھر آپ نے کہا سارا یمن والے بھی بیٹھ جاؤ، بنو عامر کا قبیلہ کھڑا رہے. تو بنو عامر کا قبیلہ کھڑا رہا، باقی سارا مجمع بیٹھ گیا. پھر آپ نے کہا سارا بنو عامر بھی بیٹھ جاؤ، صرف کرنی کھڑے رہو، صرف کرنی کھڑے رہو. تو ایک آدمی کھڑا رہا، باقی سارا مجمع بیٹھ گیا. بھائی تو کرنی ہے؟ جی میں کرنی ہوں. تو اویس کو جانتا ہے؟ جی جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے. پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو بڑا بیوقوف سا انسان ہے. تو حضرت عمر رونے لگے، کہ بیوقوف وہ نہیں تو ہے، تجھے پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے. یہ بتا کہ وہ حج پہ آیا ہے؟ جی آیا ہے. اس وقت کہاں ہے؟
الحسنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے اونٹ وہ درمیان چل رہے تھے. انہوں نے انتظار کیا, انہوں نے نماز مختصر کی, سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگے جی مزدور آدمی ہوں. تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے عبداللہ, اللہ کا بندہ عبداللہ. حضرت عمر نے کہا نہیں, میں وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہے. تو وہ کہنے لگے آپ میرا انٹرویو کیوں لے رہے ہیں؟ انہیں نہیں پتا یہ کون ہے, آپ میرا انٹرویو کیوں لے رہے ہیں؟ تو حضرت علی بول پڑے بھائی کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں. تو وہ کام اٹھے, اب میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کو پہچانا نہیں, میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے, میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے. ایک اور نشانی میرے نبی نے بتائی کہ اس کی پشت پہ ایک سفید نشان ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا میرا کمر سے کپڑا تو ہٹا, کپڑا ہٹایا تو سفید نشان. حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر. تو اویس کرنے کی چیخ نکلی کہ میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں, میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ ہاں کرنی پڑے گی, کرنی پڑے گی. ہمارے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے پہاڑ پہ پہنچایا ہے کہ جب تو ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ لبیک کہہ کے آ جاتا ہے. صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے, اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور ہمیں بتایا لوگو یہ ماں ہے, یہ ماں ہے. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر کسی نے نافرمانی کی ہے ماں کی یا باپ کی, اگر دل دکھایا ہے اللہ کے واسطے آگے جا کے معافی مانگ لینا, پاؤں پکڑ لینا. ہاں تمہیں دنیا سے وہ نہیں مل سکتا جو ماں کی دعاؤں سے تمہیں ملے گا. تمہارے دنیا کی کامیابی, تمہارے آخرت کی کامیابی ماں باپ کی فرما برداری میں ہے اور اپنے استاد اساتذہ کی عزت کرنے میں ہے. ارے یہ دنیا ایک دن چھوٹ جاتی ہے, یہ نہیں کہ جوانی مہلت ہے, نہیں بڑھاپے میں مرنا ہے, نہیں جوانی میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں. اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتح بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا, پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ تجھ کو دن ہے رہو سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اگر میرا کوئی لفظ برا لگا ہو اور میری کوئی بات دل پہ بری لگی ہو, میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. ایک گزارش کرتا ہوں کہ آج